تحریر فرمایا کہ بچوں یا بڑوں کو جو نظر لگ جاتی ہے اس کے اتارنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ بہشتی زیور میں جو بتایا گیا ہے وہ کتاب و سنت میں آیا ہے، یعنی شرعی طریقہ وہ بھی ہے اور عرفی طریقہ بھی ہے۔ شرعاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ اختیار کرتے تھے وہ بھی ان کا عرف تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کر دی تو ایک طرح سے شرعی ہو گیا۔ نظر جو لگ جاتی ہے اس کے اتارنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس بچے پہ وہ دعائیں پڑھی جائیں، پڑھ کے پھونک دی جائیں جو حدیث میں آتی ہیں۔ سب سے اچھا طریقہ یہی ہے۔ مولانا منظور نعمانی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے معارف الحدیث، اس کی 5ویں جلد میں انہوں نے یہ دعائیں درج کر دی۔ یا آپ انٹرنیٹ پہ جائیں اور اس میں نظر لگنے پہ جو دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ پڑھ کے پھونک دی جائیں۔ سب سے اچھا طریقہ یہی ہے۔ ان میں مثلاً یہ دعا آتی ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کہا کہ بیٹے میں تمہیں برابر اللہ کی پناہ میں دیتا رہتا ہوں، بالکل ایسے ہی جیسے میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو اللہ کی پناہ میں دیتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا میں تم پہ پڑھتا ہوں کہ اعوذکما باللہ، میں تم دونوں کو اللہ کا نام لے کے اللہ ہی کی پناہ میں دیتا ہوں، من کل عین لامہ، ہر اس آنکھ سے جو نظر لگا دیتی ہے، من کل عین لامہ، اعوذکما باللہ من کل شیطان وہامہ، اور شیطان جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، جنات نظر لگا دیتے ہیں، ان سے بھی اللہ کی پناہ دیتا ہوں، اور حامہ یہ یا تو ایک خاص شیطان کا نام فرمایا یا بیماریاں ہر قسم کی جو بھی ہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اس کی دوسری مثال آپ دیکھنا چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ میں دیتے تھے اور نظر لگ جانے پر مختلف دعائیں پڑھنے کو بتاتے تھے۔ اسی کی دوسری مثال وہ ہے کہ ایک بچی آئی اور اس کے چہرے پہ چھائیاں پڑ گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے نظر لگ گئی ہے، اس کی نظر اتارو۔ اسی کی ملتی جلتی ایک مثال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب تشریف لے گئے معراج میں تو جبریل امین نے آپ کو بتایا کہ شیطان خود آیا ہے آج آپ پر حملہ کرنے اور آپ کو دنیا سے ختم کرنے۔ تو آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا اس اڑان میں کہ ایک آگ میری طرف آ رہی ہے، تو جب اور قریب ہوا تو میں نے دیکھا ایک آگ ہے اور اس نے آگ ہی کی کوئی چیز پکڑ رکھی ہے اور وہ مجھ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، مجھ پہ آگ پھینکنا چاہتا ہے۔ تو جبریل نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو دم کر دوں، اللہ کی پناہ میں دوں۔ میں نے کہا ضرور۔ تو جبریل نے پھر وہ دم کیا مجھ پہ، وہ دعا پڑھی، وہ اس دعا میں جس میں آتا ہے اللہ طریق الرحمن، سوائے رحمان کے راستے کے ہر راستہ خرابی کا بند ہے، اور وہ دعا مانگ لینی چاہیے۔ یہ بہت سی چیزیں حضرت نے جمع کر دی ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ ایک تو نظر اتارنے کا طریقہ یہ ہے۔ نظر کا دوسرا طریقہ وہ ہے جو عرف عام میں نظر اتاری جاتی ہے۔ عرب یہ کرتے تھے کہ انسان کے جو جوڑ ہیں ان کو دھلاتے تھے اور جوڑوں کا پانی جس پر نظر کا خطرہ ہوتا تھا کہ اسے لگ گئی ہے اس پہ ڈال دیتے تھے۔ مثلاً یہ ہاتھوں کے جوڑ ہیں تو کلائیاں دھوتے تھے، پھر اسی طرح یہ کونی دھوتے تھے، بغلیں دھوتے تھے، دونوں ٹانگیں جہاں جا کے ملتی ہیں اس جگہ کو دھوتے تھے۔ یہ سارا پانی جمع کر کے اس پہ پھینک دیتے تھے جس کو نظر لگ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جگہ اس پانی کی تائید فرمائی ہے۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ کے متعلق عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول عامر اچانک بیمار پڑ گیا ہے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ بالکل بخار کی وجہ سے تڑپ رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ ان کا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں، ہم دوست نہانے کے لیے گئے تھے اور جو ہی پانی میں اترے ہیں تو اس لڑکے نے عامر کو دیکھ کے کہا کہ کیا جسم ہے تمہارا؟ وہ مسکولر باڈی تھی اس کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا اور فرمایا تم اسے مارنا چاہتے ہو، مار دو گے اسے. اور پھر حکم دیا کہ جوڑوں کا پانی اس پہ ڈالا جائے، اور آپ نے فرمایا اس کی شدید نظر لگ گئی ہے. یہ عرف تھا عربوں میں. ہمارے ہاں عرف یہ ہے کہ بڑی بوڑھیاں جو ہیں وہ دھاگے کو لمبائی پیمائش کر کے ایک انسان کے اور دروازے میں کیل کے ساتھ گڑی ہوئی کیل کے ساتھ باندھ کے اسے جلاتی ہیں، یہ بھی جائز ہے. اسی طرح ہندوؤں کے ہاں قدیم سے یہ علاج نظر کا چلا آتا ہے کہ وہ مرچیں ڈنڈی سمیت 7 مرچیں لے لیتے ہیں اور پھر اس پہ وارتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں اور اس سے نظر اتر جاتی ہے. یہ بھی ایک طریقہ چلا آتا ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ طب ہے نا. اب اس پہ اعتراض کرنا کہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، کل کو پھر اس پہ بھی اعتراض کرنے لگیں کہ کھانسی کے لیے جو وہ چبائی جاتی ہے ملٹھی، یہ بھی چونکہ ہندوؤں سے آئی ہے لہذا یہ تو یہ غلط باتیں. میڈیکل کے طریقے ہیں، قوموں کے اپنے رواج ہیں، عرف ہیں، جب تک ان کا کوئی عرف شریعت سے ٹکرائے نہیں وہ ٹھیک ہی رہتا ہے، اس کے اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. اسی طرح نظر کے اتارنے کے جو طریقے جس قوم میں بھی رائج ہیں ان کا اعتبار کرنا چاہیے اگر اس میں شرک نہ پایا جائے. ولیعذ باللہ شرک کے کلمات نہیں کہنے چاہیے. ستیلا دیوی تھی، چیچک جس زمانے میں ہو جاتی تھی تو ستیلا دیوی کا بت بنا کر اس کی پرستش کرتے تھے تو چیچک دور ہو جاتی تھی. یہ ہندوؤں کے ہاں ستیلا دیوی صحت کی دیوی سمجھی جاتی تھی. سر سید بیمار ہو گئے اور سر سید کہتے تھے کہ میرا بچپن تھا تو میری والدہ سے سب نے کہا کہ آپ اس کی نظر اتاریں، اور ستیلا دیوی تو اس سے کہا مر جاؤں گی، پر بیٹا مر جائے بے شک مجھے منظور ہے، اور میں مر جاؤں مجھے منظور ہے، مگر میں ہرگز اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروں گی، بیٹا ٹھیک ہو جائے گا. اور واقعی ٹھیک بھی ہو گئے. اس طرح کی بہت سی چیزیں. اسی طرح نظر لگنے ہی کی ایک قسم ہے جسے فتاوی عالمگیری میں شرک قرار دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ توپ نہیں چلتی تھی. بادشاہ اپنے لشکروں میں توپ کو نہیں چلاتے، توپ چلاتے تھے چلتی نہیں تھی. تو ان کے یہاں مشہور تھا کہ جنات اور شیاطین توپوں کو بند کر دیتے ہیں، لہٰذا ان کے نام پر جانور ذبح کیا جائے شیطان یا جنات کے نام پہ تو توپیں کام کرنے لگیں گی. وہ یہ کرتے تھے. سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ اس کو منع کر دیا. انہوں نے کہا اللہ ہی کے حکم سے چلتی ہیں اور اللہ ہی روکنے والا ہے، چھوڑو ان چکروں کو. یہ اور اسی طرح مکان کی نیو ڈالتے ہوئے عالمگیری میں لکھا ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے کہ نیو بھرتے ہوئے ہندو مکان دکان کوئی بنائی تو اس کی بنیاد میں وہ کسی جانور کا خون ڈالتے تھے اور وہ نظر مانتے تھے اس کی کہ یہ جنات اور شیاطین سے یہ عمارت پناہ میں رہے گی، جنات کوئی تنگ نہیں کریں گے، میں ستائیں گے نہیں. فقہا نے لکھا یہ شرک کی قسموں میں سے بالکل نیو میں خون نہیں ڈالنا چاہیے. یہ جو کل ہی رات ہی ہمیں پتہ چلا، معلوم نہیں اس میں کیا حقیقت ہوگی، مگر دوستوں نے بتایا کہ پی آئی اے کے طیارہ جو تھا اس کے ٹائروں پہ بھی خون لگایا گیا ہے. تو ہوگا کوئی جس کو اتنی عقل سمجھ آئی ہوگی. دنیا بھر میں طیارے بغیر خون کے ہی اڑتے ہیں. اب یہ ہے دین کا غلط استعمال. اب جس نے بھی دیکھا وہ کیا کہے گا مسلمانوں کا دین یہ ہے. فقہا نے اسے شرک میں شمار کیا ہے کہ توپ نہیں چلنے دیتے شیطان. اسی طرح یہی تصور ہوگا نا کہ جہاز نہیں اڑنے دیتے اور پی آئی اے کو نقصان ہو جاتا ہے. یہ سب گمراہی اور خرافات کی باتیں. البتہ اس میں سے جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ایک، اور دوسرے عرف عام میں علاج کے وہ طریقے جو شریعت سے نہیں ٹکراتے، یہ دونوں جائز.